ہمارے گھر کے سامنے وحید میاں کا مکان تھا، جن کو سب چاچو ویدو بلاتے تھے۔ وہ کافی عرصے سے بے روزگار تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے گھر کی بیٹھک کو دکان میں تبدیل کر کے کریانے کا سامان رکھ کے بے روزگاری کا حل نکال لیا۔ شروع میں ان کی دکان پر کم ہی گاہک آتے تھے، کیونکہ وہ ذرا خشک مزاج تھے، محلے والوں سے بنا کر نہیں رکھتے تھے۔ کبھی کوئی ان کی دکان کا رخ نہیں کرتا تھا۔ ان کے بیٹے کا نام رشید تھا، جس کو پیار سے شیدہ بلاتے تھے۔ اس نے میٹرک کر لیا تو ویدو چاچا نے دکان اس کے سپرد کر دی کہ گلیوں میں آوارہ پھرنے کی بجائے آنکھوں کے سامنے رہے گا۔ یار باشی سے بہتر تھا کہ دکان کے کونٹے سے باندھ دیا جائے۔ باپ کی نسبت شیدہ زیادہ ہنسمکھ اور خوش مزاج تھا۔ وہ گاہکوں کے ساتھ عزت سے بات کرتا تھا، پڑوسیوں سے رعایت بھی برت لیتا تھا، جبکہ ویدو چاچا پائی پائی کو دانتوں سے پکڑنا دانش مندی جانتے تھے۔ سودا نقد اور ادھار پیار کا دشمن، یہ لکھ کر انہوں نے دکان پر بورڈ بھی لگا دیا تھا۔ عقل کا اندھا تو شیدہ بھی نہ تھا، لیکن وہ عمر کے اس دور میں تھا جب انسان کو خود پر زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے محلے والوں پر بھروسہ کر کے کچھ غریب گھرانوں کے اپنے پاس کھاتے بھی کھول لیے تھے۔ اسی وجہ سے سارا محلہ شیدہ کی ہٹی سے سودا سلف لینے لگا۔ ہمارے محلے میں کچھ معمولی تنخواہ دار سرکاری ملازم بھی رہتے تھے۔ پورے مہینے ادھار پر لیتے رہتے، جب تنخواہ آتی پچھلا کھاتا چکتا کر دیتے۔ اس طرح شیدے نے رفتہ رفتہ گاہک پکے کر لیے۔ یہ ایک کاروباری نکتہ تھا جس پر شیدے کی کامیابی کا دار و مدار تھا۔ ابا اس کو ٹوکتا تھا کہ میاں اس طرح تو تم ایک دن دکان کا بٹھا بٹھا دو گے۔ یہ کھاتے داری کا سلسلہ بند کرو ورنہ دکان بند کر دو۔ پر وہ کہتا تھا مجھ پر اعتماد کریں، کما کے دکھاؤں گا، بشرط یہ کہ مداخلت نہ کریں اور آرام سے گھر بیٹھ کر حقہ گڑگڑاتے رہیں، ورنہ خود چلا لیں اپنی دکان، میں چلا کہیں اور۔ دکان کو چلانا چچا ویدو کی بس کی بات نہ تھی، تو صبر کا گھونٹ پی کر ایک طرف ہو گئے۔ چند دنوں میں شیدے کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ اس کی دکان کی مقبولیت بھی بڑھنے لگی۔ دکان چمک اٹھی، کمائی میں اضافہ ہوا، دولت نے اس کے گھر کی طرف لپکنا شروع کر دیا۔ ہم تو تازی والے تھے، ابا کا کبھی کام لگتا، کبھی گھر بیٹھ جاتے، ماں محلے کے کپڑے سلائی کرتی، ہفتے بعد کہیں پیسے ملتے، وہ بھی یکمشت نہیں۔ ساجد بھائی ورک شاپ پر جاتا تھا، اس کا مالک روز شام کو چند روپے ہتھیلی پر رکھ دیتا۔ آمدنی کی یہ صورت ہو تو مہینے بھر کا کٹھا سودا کیسے خریدا جا سکتا ہے؟ ماں روز ہی تھوڑا تھوڑا سودا لینے مجھے شیدے کی دکان پر بھیج دیتی تھی۔ دکان ہمارے گھر کے سامنے تھی، میں دوڑتی جاتی، جس چیز کی ضرورت ہوتی لے آتی۔ سودوں کی خاطر میرے دن میں 4-5 پھیرے تو دکان تک لگ ہی جاتے تھے۔ شیدہ بہت نرم لہجے میں مجھ سے بات کرتا، مجھے اس کا اس طرح بات کرنا اچھا لگتا۔ کبھی دکان پر گاہک نہ ہوتا تو ادھر ادھر کی باتیں بھی کر لیتا، میٹھے چنے اور گڑ کے لڈو مفت دے دیتا۔ ان عنایتوں سے میں اس کی گرویدہ ہو گئی تھی، ذرا باشعور ہو گئی، اوڑھنی لپیٹ کر جانے لگی۔ بچپن سے مانوس تھی اس سے، اس لیے شیدے کا ہنسی مذاق برا نہیں لگتا تھا، بلکہ اب تو وہ پہلے سے زیادہ اخلاق سے پیش آنے لگا تھا۔ ہنس ہنس کر باتیں کرتا اور سودا بھی اچھا دیتا۔ کبھی اس کی دکان بند ہوتی، اماں کسی دوسری قریبی دکان سے سودا منگوا لیتی، کیونکہ یہ بھی ایک مجبوری تھی کہ چولہا جلتے جلتے اچانک مٹی کا تیل ختم ہو جاتا، تب شیدے کی ہٹی کے کھلنے کا انتظار کون کر سکتا تھا۔ دوسری دکان سے لایا سودا دیکھ کر اماں حیران رہ جاتی تھی، کہتی عارفہ اپنا شیدہ تو بہت اچھا ہے، کتنا زیادہ سودا دیتا ہے، دوسرے موئے دکاندار تو لوٹ لیتے ہیں، چیز کم تول کر پیسے پورے لیتے ہیں۔ اماں کو کیا معلوم کہ دوسرے دکاندار جتنے پیسے ہوتے ہیں اتنا ہی سودا تول کر دیتے ہیں، جبکہ شیدہ ہم پر کسی وجہ سے عنایت کرتا ہے۔ تب سوچتی تھی کہ مائیں بھی کتنی نادان ہوتی ہیں، بچیاں سمجھدار ہو جاتی ہیں، یہ پھر بھی ان کو دکان پر سودا لینے بھیج دیتی ہیں۔ ایک دن شیدے نے مذاق مذاق میں ایک ایسی نازیبا بات کہہ دی جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن میں انجان بن گئی، حالانکہ اچھی طرح سے بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس کا مذاق برا تو لگا لیکن خاموش رہی، گھر آ کر اماں کو بھی نہ بتایا۔ اگلے دن ماں نے مجھے 2 کلو آٹا لانے کو کہا، تو میں نے کہہ دیا اماں منی کو بھیج دو، میں اب دکان پر نہ جاؤں گی۔ وہ بولی کیوں نہ جائے گی؟ منی نہ سمجھ ہے، یہ پیسے گرا کر آ جائے گی۔ میں اب دوپٹہ لینے لگی ہوں اماں، بڑی ہو گئی ہوں، محلے کے لڑکے مجھے دیکھ کر الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اماں کا چہرہ اتر گیا، بولی تو اب سیانی ہو گئی ہے، اچھا چل میں خود ہی لے آیا کروں گی۔
گھر کے کاموں میں مصروف اماں کب جا سکتی تھی، اب زیادہ تر منی ہی جانے لگی۔ ایک دن اس نے بتایا، آپا ساجد بھیا شیدے کی ہٹی پر بیٹھا تھا۔ دل میں گویا آیا کہ کہیں شیدے نے ادھار پر سگریٹ دے کر میرے بھائی کو بھی اپنی گرفت میں تو نہیں کر لیا تھا۔ اس طرح اس نے میرے بھائی سے دوستی کر لی اور ہمارے گھر میں آنے جانے لگا۔ جب کبھی شیدہ بھائی کا پوچھنے آتا، اماں اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آتی، کیونکہ وہ بھی تو ہم غریبوں کا اتنا خیال رکھتا تھا۔ رقم موجود ہوتی یا نہ ہوتی، سودا دے دیتا تھا۔ اماں کو کہتا، خالہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب پیسے آ جائیں دے دینا، جس چیز کی ضرورت ہو منی کو بھیج کر منگوا لیا کرو۔ ساجد میرا دوست ہے، چاہو تو آپ کا کھاتا کھول دیتا ہوں، پیسوں کی جلدی نہیں، سہولت سے دیتی رہا کرو، میں کھاتے میں حساب درج کرتا جاؤں گا۔ ہم بہت غریب لوگ تھے، مگر شیدہ اب خوشحال ہو گیا تھا۔ پھر بھی جب وہ آتا، اماں کے پاس چولہے کے قریب زمین پر بیٹھ جاتا، وہ دال روٹی سامنے رکھتی، مزے سے کھا لیتا۔ کہتا، خالہ جی آپ کے ہاتھ کی پکی دال روٹی میں جو سواد ہے وہ تو مرغی کے گوشت کے سالن میں بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس بیٹھ کر مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ اماں کو اس بات سے خوشی ہوتی کہ وہ امیری غریبی کا فرق کیے بغیر اپنوں کی طرح ملتا تھا۔ خالہ جی کہہ کر عزت دیتا تھا، برے وقت کام آ جاتا تھا۔ میری بھولی ماں شیدے کے گھر آنے کا مطلب نہیں سمجھتی تھی، مگر میں جانتی تھی۔ وہ اسی وقت آتا تھا جب ابا اور ساجد بھائی گھر پر نہ ہوتے تھے۔ دکان پر کسی دوست کو بٹھا کر 10-15 منٹ کو آ جاتا اور کہتا، خالہ تمہارے ہاتھ کی چائے پینے آیا ہوں، جیسی چائے تم بناتی ہو میری تو اماں بھی نہیں بنا سکتی ایسی چائے۔ اس چائے کا تو مزہ ہی اور ہے، قسم سے ایک پیالی پی لوں تو دن بھر تازہ دم رہتا ہوں۔ میری بھولی ماں پھولے نہ سماتی اور جلدی جلدی کیتلی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دیتی۔ آج دودھ ختم ہو گیا تھا۔ منی جا بھاگ کر رابو خالہ سے پیالی دودھ تو لیا، کہنا مہمان آیا ہے۔ ارے خالہ رہنے دو، مت جاؤ، مجھے قہوہ پسند ہے، بس قہوہ ہی پلا دو۔ منی پاؤں میں سلیپر ڈالتے ڈالتے رک گئی، تب ماں میری طرف دیکھنے لگی۔ اماں میں گئی تو وہ کب دیں گی، کہہ دیں گی کہ دودھ ختم ہو گیا ہے۔ اچھا ٹھہر جا، میں خود لے آتی ہوں۔ منع کرنے کے باوجود اماں نہ رکیں۔ برابر میں رابو خالہ کا مکان تھا، جن کے گھر دودھ کی کمی نہ تھی، کیونکہ ان کے گائیں رکھی ہوئی تھی۔ جتنی دیر میں اماں دودھ لاتی، موقع پا کر شیدہ مجھ سے 2-4 باتیں کر لیتا۔ اب تم دکان پر کیوں نہیں آتی ہو، اتنی بڑی ہو گئی ہو کیا؟ پھر وہ مذاق میں مجھے ایسی بات کہہ گیا کہ میں اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ رفتہ رفتہ اس کی زمانی باتیں میرے دل میں پھول کھلانے لگیں۔ چڑھتی جوانی میں انسان کو اس قسم کی باتیں اچھی ہی لگتی ہیں۔ مجھے قسم دے کر جاتا کہ آج 2 منٹ کے لیے دکان پر آ جانا، میں تیرے لیے باداموں والے گڑ کے لڈو رکھے ہیں۔ گڑ کے لڈو کا تو بہانہ تھا، میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے تنہائی میں باتیں کرنا چاہتا ہے، مگر دکان پر بھی تنہائی کہاں تھی، گاہک آتے جاتے رہتے تھے۔ دوپہر کو 2 گھڑی اماں سو جاتی تو میں دروازے سے پردہ ہٹا کر جھانکتی، جو ہی اس کے سامنے پہنچتی دروازے کی اوٹ میں بٹھا دیتا کہ گلی سے گزرنے والوں کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ ایک روز چھت پر جا رہی تھی کہ میرا ایک پاؤں پھسل گیا، سیڑھی سے گر پڑی، ٹانگ میں سخت چوٹ آئی، درد سے ایک پل کو آرام نہ تھا، بستر سے نہ اٹھ سکتی تھی۔ منی سودا لینے گئی تو اس نے میرے بارے میں پوچھا تو منی نے بتایا کہ آپا کو سیڑھی سے گرنے سے بہت چوٹ آئی ہے، وہ اٹھ نہیں سکتیں۔ اگلے دن وہ کسی بہانے سے ہمارے گھر آ گیا۔ میں بستر پر پڑی تھی، ٹانگ کو دوپٹے سے پٹی بنا کر باندھ رکھا تھا اور درد سے کرا رہی تھی۔ اگلے روز ساجد بھائی ورک شاپ سے گاڑی لے آیا اور مجھے ہسپتال لے گیا۔ میری ہڈی میں فریکچر آیا تھا، پلسٹر لگا دیا۔ 2 ماہ بستر پر پڑی رہی، علاج کا سارا خرچہ چپکے چپکے شیدہ ہی اماں کو دیتا تھا۔ اماں نے جتنے پیسے ادھار مانگے اس نے دیے، سب علاج پر خرچ ہو گئے۔ مجھے یقین آ گیا کہ شیدے کو واقعی مجھ سے محبت ہے، ورنہ کون کسی کے لیے اتنی پریشانی اٹھاتا ہے۔ جی چاہتا تھا کہ اپنا آپ بھی شیدے پر قربان کر دوں۔ اسے خبر تھی کہ ہم غریب ادھار لٹانے کے لائق نہیں، پھر بھی انکار نہیں کرتا تھا۔ ایک روز اماں گھر پر نہ تھیں، منی بھی ان کے ساتھ تھی۔ ابا کام پر اور ساجد ورک شاپ گیا ہوا تھا کہ شیدہ آ گیا۔ آج اس کو بنا خوف موقع مل گیا مجھ سے ملاقات کرنے کا۔ میں بھی احسان مندی سے مری جاتی تھی۔ ساری پریشانیاں تم مجھے دے دو عارفہ، اس نے مجھے کہا۔ میں کس لیے ہوں؟ اب تم مجھے شکریہ نہ کہنا، چاہنے والوں کو شکریہ نہیں کہتے، چاہت کے بدلے چاہت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہاری ماں سے رشتے کا کہوں تو تم منع تو نہیں کر دو گی نا؟ میری کیا مجال جو بڑوں کے بیچ بولوں، لیکن ایک بات ہے،
وہ کیا؟ بتاؤ تو مجھے۔ وہ یہ کہ میں ابھی ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتی، لنگڑا کر چلتی ہوں۔ فرض کرو کہ ٹانگ ٹھیک نہ ہوئی اور میں اسی طرح لنگڑا کر چلی تو کیا کرو گے؟ کیا پھر بھی تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ چاہت میں ایسی باتیں نہیں دیکھی جاتی۔ ہماری شادی ہو گئی تو میں تمہارا علاج کرواؤں گا، چاہے کسی بڑے شہر سے کیوں نہ کرانا پڑے۔ میرا دل اس پر نچھاور ہو گیا۔ اس ملاقات نے میری ساری پریشانیاں ختم کر دی تھیں، پر یہ میری خام خیالی تھی۔ یہ ملاقات باعث راحت نہیں، میرے لیے عمر بھر کی پریشانی کا سبب بن گئی، اور تنہائی کا ثمر میرے لیے موت کا پروانہ بن گیا۔ ماں کو پتہ چلا، اس نے شیدے کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہ اس دن کے لیے تم ہم غریبوں پر عنایتیں کر رہے تھے۔ وہ بولا، خالہ مجھے مہلت دیں، میں جھوٹا آدمی نہیں ہوں، ثابت قدم اور سچا ہوں۔ ماں نے کہا کہ اب مہلت کا وقت نہیں ہے، میں آج ابھی اور اسی وقت عارفہ سے شادی کرنے کو تیار ہوں خالہ۔ آپ اپنے شوہر اور بیٹے کو منا لیں، میں اپنے کہے سے پیچھے قدم نہیں ہٹاؤں گا۔ اماں نے دبے لفظوں ابا سے بات کی کہ شیدہ ہمارے گھر سے رشتہ لینے کا آرزومند ہے، رشید سے رشتہ قبول نہیں۔ ابا نے کہا کہ میں عارفہ کی شادی اپنے بھائی کے لڑکے سے کروں گا۔ تم جانتی ہو کہ بڑے بھائی کو زبان دے چکا ہوں میں، اب بھائی کو چھوڑ کر غیروں میں رشتہ کریں کیا؟ تمہاری عقل ماری گئی تھی کیا؟ اماں مجھے پیٹتی تھی، میں نے سوچا کہ اب اپنے کیے کی سزا خود بھگتنی ہے۔ رشید کی دکان پر جا کر بتا دیا کہ ابا اور بھائی جان سے مار دیں گے جو دوبارہ کسی نے ہمارے گھر میں تمہارا نام لیا تو تم مجھ سے چوری چھپے نکاح کر لو، اسی میں عافیت ہے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس وقت تو وہ گھبرا گیا تھا۔ بہرحال اس نے نکاح نامہ بنوا لیا اور مجھ سے دستخط کروا کر لے گیا۔ اگلے دن مجھے دکان پر بلایا، دکان کا دروازہ بند کر دیا۔ وہاں ایک مولوی صاحب اور اس کے 2-3 لوگ موجود تھے۔ یوں میرا نکاح ہو گیا۔ مجھے اس نے اس کی کاپی دے دی اور کہا، اب اگر تمہارے ابا انکار کریں تو یہ کاغذ ان کو دکھا دینا اور جو مار پڑنی ہے کھا لینا۔ میں اپنا کارنامہ اپنے باپ کو اسی وقت دکھاؤں گا جب تم اپنے باپ کو دکھا دو گی۔ یہ محبت نہ تھی، میری آزمائش تھی۔ اس واقعے کو 1 ماہ گزرا تھا کہ ابا نے میری ماں سے کہا کہ کل بڑے بھائی آئیں گے مٹھائی لے کر، میں عارفہ کا نکاح راول سے کروا رہا ہوں، تم راضی ہو یا نہیں؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں، نکاح ابھی ہوگا، رخصتی سال بعد ہوگی۔ ماں بیچاری تو دنگ رہ گئی، لیکن اب میں چپ نہ رہ سکتی تھی۔ منی سے کہا کہ یہ کاغذ ابا کو دکھا دو۔ وہ نکاح نامہ لے کر ان کے پاس گئی، انہوں نے دیکھتے ہی اس کے پرزے کر ڈالے اور جوتا اٹھا کر مجھ پر لگ گئے۔ تبھی ساجد آ گیا، مجھے مارتے دیکھا تو ابا کو پکڑ کر روک دیا اور پوچھا کہ ہوا کیا ہے ابا، کیوں اسے مار رہے ہو؟ وہ بولے کہ اس نے نکاح نامہ مجھے دیا ہے کہ دیکھو میں نے مرضی کا نکاح کر لیا ہے، تو کیا اب بھی نہ ماروں؟ ساجد نے بھی جوتا اٹھا لیا اور ابا کے مارنے سے پہلے مجھے مارنا شروع کر دیا، خوب مارا کہ میں نیم جان ہو گئی۔ تب اماں مجھ پر گر پڑیں، بس کرو، کیا مار ہی ڈالو گے؟ بھائی مجھے دھکے دینے لگا کہ جا نکل جا یہاں سے اور چلی جا اس کے پاس جس سے نکاح کیا ہے، تیرے لیے اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں روتی ہوئی خالہ رابو کے گھر چلی گئی۔ ساجد بھی اس کے بعد گھر سے نکل گیا۔ غالباً شور کی آواز سن کر شیدہ دکان بند کر کے کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ بھی نظر نہیں آیا۔ 3 دن اس کی دکان بند رہی۔ ساجد اس دن کا گیا واپس گھر نہ لوٹا۔ ابا نے تایا کو احوال بتایا، انہوں نے کہا کہ فوراً یہ گھر بیچو اور ادھر سے کوچ کرو۔ ساجد سر پھیرا ہے، کہیں کسی کی جان نہ لے لے۔ لڑکی نے اگر نکاح کر لیا ہے تو اس کو اس کی کرنی بھگتنے دو، تم غریب آدمی ہو، جرم جو بھی کرے گا کیا سولی پر تم ہی چڑھو گے کہ غریب کی گردن پتلی ہوتی ہے؟ تایا اسی وقت ابا، منی اور اماں کو اپنے گھر لے گئے، مکان کو تالا لگا دیا، پھر ساجد کی ورک شاپ پر گئے، وہ وہاں مل گیا، اس کو سمجھایا بجھایا اور اسے بھی گھر لے گئے، بعد میں اسے سودریا بھجوا دیا۔ اب میں رابو خالہ کے رحم و کرم پر رہ گئی تھی، وہ کب تک مجھ کو رکھتیں؟ انہوں نے جا کے رشید کے ماں باپ سے بات کی، کہا کہ تمہارے بیٹے کے کرتوت دیکھو کہ میرے بھانجے کا دوست بن کر اس کو دھوکہ دیا اور گھر کا بھیدی بن کر دشمن ہو گیا۔ اب اگر نکاح کیا ہے تو آپ کے علم میں بھی ہوگا، عارفہ میرے پاس ہے، اس کو بہو بنا کر لے جاؤ۔ اس کے ماں باپ اسے میرے پاس چھوڑ گئے ہیں۔ چاچا یہ سن کر سیخ پا ہو گئے، بولے یہ کیا حرافات ہے، شیدہ لاہور گیا ہے، دکان کا سامان لینے گیا، اسے آنے دو پھر بات کروں گا، ابھی وویلا نہ مچاؤ۔ بیچاری رابو خالہ بیٹے کے پاس رہتی تھیں، وہ بیٹے اور بہو سے ڈرتی تھیں، تاہم خالو نے عقل مندی سے کام لیا اور سب گھر والوں سے کہا کہ عارفہ اب ہماری پناہ میں آ گئی ہے تو اس کو پریشان مت کرو، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، تم لوگوں کو فرعون بننے کی ضرورت نہیں، رشید کو آ جانے دو، میں خود اس سے بات کروں گا،
چند روز بعد رشید آ گیا۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ میرے ماں باپ گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ خالو نے بات کی، اس نے نکاح نامے کی دوسری کاپی انہیں دے دی اور کہا کہ میں اس نکاح سے انکاری نہیں، مگر ابا سخت مزاج ہے، ان کو منانے میں کچھ ٹائم لگے گا، آپ جو چاہیں گے تسلی کر دوں گا، کورٹ بھی چل کر نکاح کنفرم کرا لیں گے، فی الحال میرے ماں باپ عارفہ کو گھر نہ لانے دیں گے۔ میں سال بھر رابو خالہ کے گھر رہی، خالو ولی بنے، کورٹ سے نکاح کنفرم کرا لیا، لیکن ساس سسر نے مجھے گھر میں گھسنے نہ دیا اور نہ والدین نے قبول کیا۔ وہ گھر فروخت کر کے کسی اور محلے میں جا بسے۔ البتہ شیدہ مجھے خرچہ بھجواتا رہا، لیکن ماں باپ کے ڈراوے میں آ کر اس نے مجھے اپنے ساتھ نہ رکھا۔ 1 سال بعد خالو کا انتقال ہو گیا۔ رابو خالہ نے اماں سے رابطہ کیا کہ اپنی بیٹی کو لے جاؤ، بہو اور بیٹا اب اس کو رکھنے پر راضی نہیں ہیں۔ میرا زور شوہر تک تھا، وہ چل بسے، اب میں اپنے بیٹے کی محتاج ہوں۔ ساجد سعودیہ میں تھا، اماں نے کسی طور ابا کو سمجھا بجھا لیا، کیونکہ میں ایک بچی کی ماں بن چکی تھی۔ وہ مجھے آ کر لے گئے، مگر اس شرط پر کہ رشید کبھی ان کے گھر میں قدم نہ رکھے گا۔ رشید کے ماں باپ تو اب تک نہ مانے تھے۔ رشید نے بھی مجھے سر سے اتارنے والی بات کی۔ رشید کی شادی اس کے والد نے اپنی بھانجی سے کر دی تھی۔ 15 برس اسی طرح گزر گئے۔ ابا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تایا نے میری جگہ منی کو اپنی بہو بنا لیا۔ ابا کی وفات کے بعد اماں نے میرا ساتھ نہ چھوڑا، محنت مزدوری کر کے میری بچی کو پروان چڑھایا، یہاں تک کہ وہ 15 برس کی ہو گئی۔ تب ایک روز رشید کی ماں محلے کی 2 عورتوں کے ہمراہ ہمارے گھر آئی، نکاح نامہ دکھا کر بولی کہ بے شک میرے بیٹے نے عارفہ سے نکاح کیا تھا اور یہ نکاح نامہ موجود ہے، اب میں اپنی پوتی کو لینے آئی ہوں۔ رشید کی شادی کی تھی، اس کی بیوی بانجھ نکلی تھی، اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، میری بہو اور پوتی کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ ماں نے کہا کہ اس وقت تم نے ہم کو دھتکار دیا تھا، اب ہم تم کو دھتکارتے ہیں۔ بڑی مشکلوں سے میں نے اپنی نواسی اور اپنی بیٹی کو پالا پوسا ہے۔ 15 سال گزر جانے کے بعد اب آئے ہو تم اپنا حق جتانے، چلو اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھ لو، لیکن ہمیں ہماری پوتی دے دو، کیونکہ ہم اس کے ولی وارث ہیں۔ چلو تم رشید کو بھیج دینا، میں بات کر لوں گی۔ اگلے دن شیدہ آ گیا، کہا کہ خالہ مجھے معاف کر دو اور میری بیٹی کا حق میرے ہاتھ میں دے دو کہ میں اس کو باپ کا نام تو دے سکوں۔ ماں نے میری نور کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دیا، کہا اسی لیے تم کو بلایا تھا، ہم غریب لوگ ہیں، جو تم نے کیا نہیں چاہتی وہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی اور کرے، تم اس کو لے جاؤ، مگر میں اب اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ دوں گی۔ پہلے تم نے میری بیٹی کو تنہائی میں داغدار کیا، پھر تم نے چھپ کر نکاح کیا، پھر عارفہ کو قبول نہ کیا، بے آسرا چھوڑ دیا۔ اتنے برس بعد اب اس کی یاد آئی ہے، اب کیا لینے آئے ہو ہمارے پاس؟ مجھے بھی ماں کہنے لگی کہ عارفہ اگر تو میری بیٹی ہے تو ہرگز مجھے چھوڑ کر اس کے ساتھ مت جانا، جب میں نے مشکل وقت میں تجھے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ میرا بیٹا مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا، اب تم مجھ کو چھوڑ کر بڑھاپے میں اکیلا کر کے نہ جانا۔ جانتی ہوں اماں، یہ لوگ صرف نور کو لینا چاہتے ہیں، مجھے نہیں۔ اس نے نہ صرف مجھ سے بے وفائی کی بلکہ ہم سب سے دھوکہ بھی کیا۔ اگر میں اس کے ساتھ چلی گئی تو مجھے معلوم ہے مجھے دکھ ہی دکھ ملیں گے۔ میں نے اپنی ماں کی بات مان لی، دل پر پتھر رکھ کر بیٹی شیدے کو سونپ دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو کچھ مالدار شیدے نے مجھے غریب کے ساتھ کیا، کل کو کوئی اور مالدار میری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے۔ میرا دل بھی نہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ جاؤں جنہوں نے اس وقت تو مجھے ٹھکرا دیا تھا جب میری اور میری ماں باپ کی عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ آج نہ ماں اس دنیا میں ہے، نہ شیدہ، نہ اس کے ماں باپ رہے۔ وفات سے قبل شیدہ اپنی بیٹی کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کر کیا تھا، اب یہی بچی میری بڑھاپے کا سہارا ہے، جو میری اماں کی وفات کے بعد مجھے منت سماجت کر کے اپنے ساتھ لے آئی ہے۔ داماد بیٹے جیسا ہے، ماں جیسی عزت دیتا ہے۔ وہ ایک غیر شخص تھا مگر اپنوں سے بڑھ کر ہے۔ بڑھاپے میں اس نے مجھے دربدر ہونے سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کے اس آخری منزل میں مجھے نیک داماد کی صورت میں میرے صبر کا انعام دے دیا۔